اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم کلاس، آج ہمارا لیکچر نمبر 8 ہے جو کہ ویڈیو نمبر 8 کے نام سے اپلوڈ کیا گیا ہے۔ تو اس چیپٹر کے اندر ہم پڑھ رہے تھے غزوہ بدر، اور اس جنگ کا تذکرہ ہم لوگوں نے پڑھا جو مسلمان اور کفار کے درمیان پہلا غزوہ تھا۔ اور تھوڑا سا ریویژن ہم کر لیتے ہیں۔ غزوہ اور سریہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ غزوہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی، اور سریہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے کسی صحابی کو سپہ سالار بنا کر آگے بھیجا لڑنے کے لیے۔ تو یہ آپ کو بتایا تھا۔ پھر جنگ کا تھوڑا سا احوال چلا، جنگ کی وجوہات بتائی گئیں کہ اس غزوے کی وجوہات کیا بنی تھی کہ کفار مکہ نے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا شروع کیں، اور ابو سفیان کا قافلہ اسلحہ خریدنے کے لیے گیا، جس کو حملے سے بچانے کے لیے کفار نے اپنے ایک بڑے قافلے کو تیار کر کے اور مسلمانوں سے لڑنے کے لیے بدر کے مقام پہ پہنچ گئی۔ یہ بدر ایک جگہ کا نام ہے جہاں پر یہ جنگ لڑی گئی تھی۔ تو وہاں پر پہنچ کر جو واقعات ڈیفرنٹ ہوئے وہ میں نے آپ کو بتائے تھے، جس کے اندر بہادری کا مظاہرہ کیا گیا صحابہ کرام کی طرف سے، اور پھر ان کے اگینسٹ جو تھے کافروں کے بھی کچھ بہادر لوگ سامنے آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس جنگ کے اندر فتح نصیب کی۔ مسلمانوں کی بہادری کے ساتھ ساتھ ان کے پاس وسائل نہیں تھے، جنگ لڑنے کا سامان نہیں تھا، کھانے کی تنگی تھی، موسم کو وہ لوگ برداشت کر رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ مسلمانوں کی بھرپور مدد کی۔ اور اس مدد کرنے کی وجہ کیا تھی کہ مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کے اوپر مکمل توکل کیا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر سب اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کے اوپر ان کے ساتھ چلنے کے لیے راضی ہو گئے۔ تو یہ مختصر سا حال میں نے آپ کو بتایا غزوہ بدر کا، اور ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میدان کے اندر جو مسلمانوں کی مدد فرمائی وہ معجزانہ طور پہ فرمائی کہ فرشتوں کی فوج نازل کی، جس کو عام صحابہ کرام نہیں دیکھ پا رہے تھے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فوجوں کو اترتے ہوئے دیکھا۔ اور جس طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ فرشتوں کی فوج شامل تھی، اسی طرح سے کفار کے ساتھ شیطان کی فوج بھی شامل تھی۔ تو جب شیطان اور اس کی فوج نے یہ دیکھا کہ جس طریقے سے فرشتے نازل ہو رہے ہیں کفار سے لڑنے کے لیے، تو اس نے کیا کیا کہ وہ اپنی فوج کو لے کر اور اس میدان سے بھاگ گیا، اس لیے کہ وہ فرشتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ تو اس طریقے سے کافر جو تھے وہ کمزور پڑے، اس لیے کہ شیطان نے بھی ان کا ساتھ چھوڑا، اور ادھر مسلمان مضبوط ہوتے چلے گئے، اس لیے کہ وہ کم تعداد میں ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 1000 کی تعداد میں فرشتے نازل فرمائے۔ اس کے بعد دوسرا معجزہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کی تعداد جو کم تھی وہ کافروں کو زیادہ ہو کر دکھائی گئی، اور جو کافروں کی تعداد زیادہ تھی وہ مسلمانوں کو کم کر کے دکھائی گئی۔ بارش برسائی اللہ تعالیٰ نے، اور جو مسلمانوں کے دل کے اندر خوف تھا کہ ہم اتنی بڑی تعداد کا مقابلہ کس طریقے سے کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نیند دی، جس کی وجہ سے ان کا دل اور دماغ جو تھا وہ پرسکون ہو گیا۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے بندوں کی مدد فرمائی جو اس کے حکم کے اوپر یہ جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ اب اس کے بعد ہم آگے پڑھتے ہیں۔ جنگ کا مزید احوال بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طریقے سے مختلف لوگوں کا مقابلہ ہوا وہاں پر، حضرت علی، حضرت حمزہ، اور پھر اس کے بعد بھی جو حضرت زبیر کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو کافروں کا سب سے بہادر بندہ جو نکل کے باہر آیا تھا، تو اس کا نشانہ جو ہے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیا، اور ایک برچھی کے ذریعے اس کی آنکھ جو تھی وہ ختم کر دی اور اس کو وہیں پر ہی قتل کر دیا۔ تو مسلمانوں کی بہادری اور دلیری کے بہت سارے واقعات، یہ تو چند آپ کو یہاں پہ بتائے گئے، لیکن بہت سارے واقعات اس غزوہ کے اندر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ پھر جب اس جنگ کا اختتام ہوا تو وہاں پر آپ کو بتایا گیا کہ 70 آدمی جو تھے وہ کفار کے مارے گئے، اور 6 مہاجرین نے شہادت پائی، اور 8 انصار
انصاری صحابہ جو تھے وہ شہید کیے گئے، یعنی کہ ٹوٹل مسلمانوں کے جو صحابی شہید ہوئے ان کی تعداد 14 تھی، اور جو کفار کے لوگ قتل کیے گئے ان کی تعداد 70 تھی۔ یہ سارے جو پوائنٹس ہیں یہ یاد رکھیے گا آپ لوگ، یہ آپ کے ایگزامس کے لیے امپورٹنٹ ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو قیدی پکڑے گئے ان قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا وہ آج ہم ڈسکس کریں گے یہاں پہ۔ تو قیدیوں کے ساتھ مسلمانوں کا سلوک، یعنی کہ دیکھیے جنگ میں کچھ لوگ مارے جاتے ہیں، کچھ لوگ بھاگ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ جو وہاں پہ بچ جاتے ہیں تو ان کو قید کر لیا جاتا ہے۔ اب قید ہونے کے بعد ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا وہ ہم اس پیراگراف میں پڑھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا تھا کہ قیدیوں کو آرام سے رکھا جائے، چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اتنی پابندی کی کہ اپنا کھانا قیدیوں کو کھلا دیتے اور خود کھجور کھا کر گزارا کیا کرتے۔ بعد میں قیدیوں کے بارے میں مشورے سے یہ طے ہوا کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، چنانچہ قیدیوں کی مالی حیثیت کے مطابق فدیہ 400 سے 4000 درہم طے کیا گیا، اور جو فدیہ نہیں دے سکتا تھا اس کے بارے میں یہ طے ہوا کہ ان میں سے ہر ایک قیدی مسلمانوں کے 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے تو اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ اب یہاں پہ دیکھیں قیدیوں کے ساتھ سلوک کے لیے سب سے پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ ان کو آرام سے رکھیں گے، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، ان کو کوئی تکلیف نہیں دیں گے، اور ان کے کھانے پینے کا خیال رکھیں گے۔ اب صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اس قدر پابندی کی کہ ان کے پاس اپنے لیے کھانے کے لیے نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ قیدیوں کے کھانے کا بندوبست کرتے تھے اور خود کھجوروں پر گزارا کرتے تھے۔ یہ تھی اخلاقیات مسلمانوں کی، جنہوں نے انہی اخلاقیات کی وجہ سے جو قیدی جو تھے جو کافر تھے لیکن حسن اخلاق دیکھ کر ان لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا بعد میں۔ پھر اس کے بعد یہ طے ہوا کہ اب یہ جو قیدی ہمارے پاس موجود ہیں اگر اس میں سے کوئی جانا چاہے واپس اپنے ملک میں تو وہ کیا کرے، وہ تھوڑا سا جرمانہ ادا کرے اور وہ اپنے آپ کو چھڑا کر لے جائے۔ یہ فدیہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ جرمانہ ہوتا ہے پیسوں کی شکل میں، تو اگر کسی کے اندر اتنی حیثیت ہے قیدی جو آئے ہیں یا ان کے جو رشتہ دار وہاں پہ موجود ہیں وہ ان کے بدلے یہ جرمانہ ادا کر سکتے ہیں جسے فدیہ کہا جاتا ہے، تو پھر ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اور فدیہ کتنا وہاں پہ فکس کیا گیا تھا، 400 سے 4000 درہم۔ درہم جو یہ اس وقت کی کرنسی ہے، جیسے ہمارے روپیز ہے، ڈالر ہوتا ہے اور ریال ہوتا ہے، تو اسی طریقے کی درہم اس وقت موجود تھا، ٹھیک ہے۔ تو 400 سے 4000 درہم طے کیا گیا۔ اگر جو قیدی یہ دینے کو تیار تھا یا اس کے رشتہ دار یہ فدیہ دینے کو تیار تھے تو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کرنے کا حکم دے دیا تھا، اور جو قیدی غریب تھے وہ اس طریقے کا فدیہ نہیں دے سکتے تھے تو ان کے بارے میں یہ طے کیا گیا کہ ان قیدیوں کے اگر یہ پڑھے لکھے ہیں تو ان کے ذمہ یہ ذمہ داری لگا دی گئی کہ جو مدینے میں صحابہ کرام موجود ہیں وہ ان کے 10 بچوں کو تعلیم دیں گے، یعنی کہ دیکھیں مکے کے اندر جو لوگ موجود تھے وہ زیادہ تعلیم یافتہ تھے مدینے کے مقابلے میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طے کیا کہ اب جب یہ قیدی ہمارے پاس موجود ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک بھی کیا جا رہا ہے، اور اگر وہ یہاں سے جانا نہیں چاہتے اور فدیہ ادا نہیں کر سکتے تو ان کا جرمانہ یہی ہے کہ جو تعلیم ان کے پاس موجود ہے وہ اپنی تعلیم مدینے والوں کے اندر منتقل کریں گے۔ تو یہ اتنا پیارا حسن سلوک ان لوگوں کے ساتھ کیا گیا، کسی کو مارا نہیں گیا، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا گیا۔ تو یہ ساری اخلاقیات دیکھتے ہوئے ان قیدیوں نے کیا کیا، جب ان کو یہ احساس ہوا کہ یہ اتنا پیارا دین ہے اور اس پیارے دین کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کی اخلاقیات ایسی ہیں، ان کے صحابہ کرام کا رویہ ایسا ہے، تو انہوں نے خوش دلی کے ساتھ اسلام کو قبول کر لیا۔ تو اس جنگ کے بہت سارے فوائد ہمارے پاس حاصل ہوئے، جس کے اندر مسلمان کو مال غنیمت بھی ملا۔ مال غنیمت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جنگ کے بعد جو بچ جانے والا مال ہوتا ہے اسے مال غنیمت کہا جاتا ہے، جو کہ مسلمانوں میں تقسیم کیا گیا۔ اور پھر دوسرا یہ ہوا کہ مدینے کے لوگوں کو تعلیم کا ذریعہ بھی مل گیا، اور جتنے قیدی بن کر آئے تھے وہ سب بھی مسلمان ہو گئے، تو مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم مزید نتائج کو ڈسکس کریں گے۔ یہاں تک آپ نے چیپٹر کو اچھے طریقے سے ریڈ آؤٹ کر لینا ہے، اور اس سے ریلیٹڈ کوسچن نمبر 3 ہے کفار کے لشکر کی تعداد اور جنگی سامان کے بالمقابل مسلمانوں کے لشکر کی تعداد اور جنگی سامان کی کیفیت کیا تھی؟ تو اس کا جواب ہے کفار مکہ نے 1000 آدمیوں کا ایک لشکر تیار کیا جو ہر قسم کے ہتھیاروں سے لیس تھا، یعنی کہ بھرا ہوا تھا۔ قریش مکہ کے کئی سردار اس معرکے میں شریک تھے۔ مسلمان تعداد کے اعتبار سے صرف 313 تھے، جن میں 60 مہاجر اور باقی انصار تھے، اور اکثر نہتے خالی ہاتھ تھے، یعنی کہ نہتے کہا جاتا ہے کہ جن کے پاس کچھ بھی نہ ہو، بالکل خالی ہاتھ تھے۔ صرف 2 گھوڑے، 8 تلواریں اور 3 زرہیں موجود تھیں۔ اکثر صحابہ کرام پیادہ یعنی کہ پیدل تھے۔ یہاں تک آپ نے ورکنگ کمپلیٹ کرنی ہے۔ اس کے بعد بھی آپ کا ایک کوسچن موجود ہے، تو انشاءاللہ اس کو ہم کمپلیٹ کریں گے نیکسٹ لیکچر کے اندر۔